ڈاکٹر صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی دکان سامان سمیت دوسرے شخص کو دیتا ہے اور معاہدہ ان دونوں کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے ہر مہینے 20,000 روپے دینے ہیں اور جب دکان آپ مجھے واپس کریں گے تو یہ سارا سامان اس میں موجود ہونا چاہیے، لیکن جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ نے ہر مہینے مجھے 20,000 روپے دینے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے کیا اس طرح کا معاہدہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک آدمی کا سرمایہ ہو، جیسا کہ اس سوال میں 20 لاکھ کا سرمایہ ہے، موبائل ہیں اور موبائل سے متعلقہ ساز و سامان ہے، اور دوسرے آدمی کی محنت ہو تو اس کو مضاربہ کہتے ہیں، اس کو قراض کہتے ہیں۔ اسلام نے اس انداز سے کاروبار کرنے کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ اس انداز سے کاروبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مال فراہم کرنے والے کا یہ شرط لگانا کہ جب کاروبار ختم ہوگا تو میرا مال آپ پورا کریں گے، یہ شرط غلط ہے، یہ شرط درست نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، یعنی کہ میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر اس شخص پہ جس کو مال دیا جا رہا ہے، جس کو سرمایہ دیا جا رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے، مضاربے کے لیے، قراض کے لیے، یہ شرط لگا دی جائے کہ یہ مال آپ اس کے ضامن ہوں گے، یہ مال آپ پورا کریں گے، اگر خسارہ ہوتا ہے تو آپ خسارے میں، نقصان میں شریک ہوں گے، اس قسم کی شرط لگا دی جائے تو یہ شرط باطل ہے۔ البتہ امام قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ معاہدہ ٹھیک رہے گا اس شرط کو نکال دیا جائے، اس شرط کو ختم کر دیا جائے تو آپ اس کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال جو آپ نے کیا ہے جس میں سرمایہ فراہم کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ 20 لاکھ کا سامان ہے، موبائل سے متعلقہ چیزیں، آپ کاروبار کریں اور مجھے ہر مہینے 20,000 روپیہ دیں، اور جب کاروبار ختم ہوگا تو یہ مال، یہ سرمایہ آپ نے پورا کر کے مجھے دینا ہے، تو یہ شرائط غلط ہیں۔ 20,000 روپے کی شرط اس لحاظ سے غلط ہے کہ آپ کاروبار کے لیے سامان دے رہے ہیں اور کاروبار میں ممکن ہے فائدہ ہو، ممکن ہے نقصان ہو۔ اگر فائدہ ہو تو معاہدہ یہ ہوگا کہ اس فائدے میں میرا حصہ اتنا ہوگا، آپ کا اتنا ہوگا، فیصد کے اعتبار سے طے کر لیا جائے گا، میرا 60%، آپ کا 40%، میرا 30%، آپ کا 70%، اس انداز سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ مجھے ہر مہینے 20,000 روپے ملنا چاہیے، یعنی کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ شرط لگائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاروبار کے لیے پیسہ نہیں دے رہے، بلکہ آپ پیسہ بطور قرض دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ کاروبار کریں اور مجھے آپ نے سود دینا ہے 20,000 روپیہ، تو یہ اس لحاظ سے غلط ہو جائے گا، اور اس شرط کی وجہ سے یہ معاہدہ کینسل کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری شرط کا کہ جب کاروبار ختم ہوگا میرا مال پورا ہونا چاہیے، 20 لاکھ کا سامان موجود ہونا چاہیے، تو اس شرط کی وجہ سے معاہدہ باطل تو نہیں ہوگا، معاہدے کو کینسل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس شرط کو ختم کیا جائے گا۔ شرط کو ختم کر کے وہ کاروبار جاری رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ اس معاہدے کو ہی ختم کرنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال یہ شرط لگانا غلط ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ مال فراہم کرنے والا مال فراہم کرے، محنت کرنے والا محنت کرے، اگر نقصان ہوتا ہے تو مال فراہم کرنے والے کا مالی طور پہ نقصان ہوا اور جس نے محنت کی ہے اس کی محنت ضائع گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر آپ ڈبل نقصان ڈال دیں، ایک تو اس کی محنت ضائع گئی، اس کا وقت ضائع ہوا، اور دوسرے نمبر پہ آپ مالی خسارے میں بھی اسے شریک کریں، تو یہ غلط ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس کی تو مثال کے طور پہ 1 مہینے کی محنت ہو سکتی ہے کہ وہ 1 مہینہ محنت کرتا رہا اور نقصان ہو گیا، اسے فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف جس نے پیسے دیے ہیں، مال دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، تو اس کا تو بڑا نقصان ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں کے درمیان برابری تو نہ رہی پھر؟ جی، گزارش یہ ہے کہ اس لحاظ سے برابری ہے کہ ایک آدمی نے مال فراہم کرنا تھا، دوسرے نے وقت دینا تھا، محنت کرنی، تو اس کا مال ضائع گیا اور اس کی ساری محنت ضائع گئی، سارا وقت ضائع گیا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مضاربہ میں، قراض میں، یعنی کہ جب ایک طرف سے مال ہو دوسری طرف سے محنت ہو، اس میں آپ نے جس کو مال دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو امین سمجھتے ہیں، امانتدار سمجھتے ہیں۔ اب جب آپ کا پیسہ ڈوب گیا، آپ کا مال چوری ہو گیا، آپ کے مال کو آگ لگ گئی، تو آپ کو اس پہ یقین کرنا ہوگا، اس پہ اعتماد کرنا ہوگا،
کیونکہ آپ نے اسی لیے کاروبار اس کے ساتھ شروع کیا تھا کیونکہ آپ اس کو ماندار سمجھتے تھے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے گڑبڑ کی ہے، اس نے خود چوری کروائی ہے، اس نے خود مال چوری کیا ہے، اس نے جان بوجھ کے آگ لگائی ہے، تو اس کے لیے ثبوت فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو شریعت کا یہی اصول ہے کہ ایک آدمی کا مال ضائع گیا اور دوسرے کی محنت اور اس کا وقت ضائع گیا، اور یہ ایک مصیبت تھی جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. دونوں اس کے اوپر صبر کریں. اگر وہ خود کاروبار کرتا تو ممکن ہے کہ اس سے بھی یہی نقصان ہوتا جو اس سے نقصان ہوا ہے. تو اس لیے جب اس سے نقصان ہوا ہے تو اس کے اوپر خام خواہ شک و شبہ کرنا یہ درست نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم.